بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول محبت کی ضمانت، مصنفہ ثنا سفیان خان، قسط نمبر 25۔ وہ رات گئے زاویار مینشن میں داخل ہوا تھا۔ لان میں گارڈ اپنی ڈیوٹی پر مامور تھے۔ شاداب بھی اس کے ساتھ ہی گاڑی سے نکلا تھا۔ سر رضیہ ابھی آپ سے اپنے کوارٹر میں ملنا چاہتی ہیں۔ اس کے اندر جاتے قدم تھمے تھے۔ وہ فوراً سروینٹ کوارٹر کی طرف بڑھا تھا جب دروازے پر ہی رضیہ اس کے انتظار میں کھڑی مل گئی تھی۔ سر، اگر بہت ضروری نہیں ہوتا تو میں آپ کو پریشان نہیں کرتی۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے اسے اندر ایک کرسی دی تھی۔ بولو رضیہ، وہ اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولنے کو کہا تھا۔ سر، آپ کا نمک کھایا تو نمک حرامی کیسے کرتی، لیکن سر مجھ سے یہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ اپنی بند مٹھی اس کے آگے کرتے ہوئے اپنے مالک کا چہرہ دیکھا تھا، جو چہرے پر پڑی اس چین کو دیکھتے ہوئے اس کا اذیت سے چہرہ زرد ہوا تھا۔ وہ اس چین کو کیسے نہیں پہچانتا، جو پہلے دن سے ہی اس کے گلے کی زینت بنے نظر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر جو سوچ اس کے ذہن میں آ رہی تھی وہ اسے اذیت سے دوچار کرنے کو کافی تھا۔ سر، یہ چین میم نے دیا ہے سیل کرنے کے لیے، اور یہ لسٹ دی ہے اسی سے ان کا سامان لانے کے لیے۔ وہ چین کے بعد اسے اب لسٹ اس کے ہاتھوں میں پکڑائی تھی۔ سر، میم نے مجھ پر یقین کر کے کہا تھا اور میں وہ یقین توڑنا نہیں چاہوں گی۔ وہ نظریں ابھی تک اس چین پر مذوکرو کیے بیٹھا تھا۔ کل تمہیں یہ تمام چیزیں مل جائیں گی رضیہ، تم اپنی میم کو سب دے دینا۔ کیا کچھ اور بھی بتانا ہے رضیہ؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سر، جب آپ نہیں تھے تب صوفیہ میڈم نے میم کی بہت انسلٹ کی تھی اور وہ ادھوری بات پر ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اور کیا رضیہ؟ وہ اب اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ رضیہ کے بات نے اس کے خون میں شرارے دوڑا دیے تھے۔ اور سر، میم نے صبح سے کچن کے سارے کام کیے ہیں۔ سوری سر، لیکن انہوں نے مجھ سے ایسے کہا کہ میں انہیں روک نہیں پائی۔ سر، آپ بھی اگر انہیں روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ کھانا نہیں کھائیں گی۔ وہ اسے پوری بات بتاتی ساکت کر گئی تھی۔ وہ مٹھیاں بیچے اپنے ضبط کو آزمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تکلیف سے آنکھیں لال سرخ انگارہ ہوئی تھیں۔ وہ بنا کچھ بولے سروینٹ کوارٹر سے نکل کر مینشن میں داخل ہوتا روم کی طرف بڑھا تھا۔ محبت کا غم ہے ملے جتنا کم ہے، یہ تو زمانہ نہیں جان پائے گا۔ میرا جو صنم ہے ذرا بے رحم ہے، دیکھ کر مجھے وہ درد مسکرائے گا۔ روم میں مخلجہ سا اندھیرا پھیلایا ہوا تھا۔ وہ دشمن جانا بیڈ پر کمفرٹیبل میں لیپٹی محو خواب تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب گیا اور وہیں بیڈ پر ہی اس کے قریب بیٹھتے ہوئے جھکا تھا۔ وہ چہرے پر بال بکھیرے، سوجی آنکھوں سمیت نیند میں بھی سسک رہی تھی۔ اگر آج وہ اذیت سے دوچار ہوا تھا تو وہ بھی تو ہوئی تھی۔ دل کو ایسا دل بھر پہ بھی ناز ہوتا ہے۔ کسی سے تم پیار کرو تو پھر اظہار کرو، کہیں پھر دیر نہ ہو جائے۔ وہ اس دلکش سراپے کو اپنی نظروں میں بسا کر اپنی انگلیوں سے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو سمیٹے تھا۔ معلوم ہے ہنی، آج تم نے یہاں تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ نرمی سے ایک ہاتھ سے اس کی پلکوں کو سہلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کی انگلی اپنے دل کے مقام پر رکھی تھی۔ جب بھی تمہیں مجھ سے تکلیف پہنچی ہے ہنی، تم نے اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف مجھے پہنچائی ہے۔ ایک بار ہنی، صرف ایک بار اپنے شان پر اعتبار تو کیا ہوتا۔ وہ اس کی پیشانی پر جھک کر عقیدت سے اپنے لب رکھے تھے۔ وعدہ کرتا ہوں ہنی، جتنا زیادہ تمہیں تکلیف پہنچائی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ تمہیں خوشیاں دوں گا۔ وہ سرگوشی نما آواز میں کہتا اب اس گھنی بھیگی پلکوں پر جھکا تھا اور نرمی سے ان پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھے آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک گرم سیال گرتا پراہنا کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ وہ انجانے کتنے پل تک اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا کر وہیں بیٹھا رہا تھا۔ اس کی گرم سانسوں سے سکون اس کے رگوں میں سرایت کرتا اسے پرسکون کر گیا تھا۔ وہ بنا چینج کیے اور بنا کچھ کھائے وہیں دراز ہوا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ انجانے کب تک ان آنکھوں کو سب کی طرح سکون نصیب ہوا نہ تھا۔ چار سال پہلے دوپہر کی تمتماتی دھوپ میں وہ آم کے باغوں میں داخل ہوا تھا، جہاں آج آم توڑ کر سپلائی ہونے کے لیے ٹرکوں میں رکھے جا رہے تھے۔ وہ رفیق کے بلانے پر یہاں آیا تھا۔ وہ ابھی باغ میں 2 قدم ہی رکھے ہوں گے جب اس کے آگے 2-3 آم بڑی تیزی سے گرے تھے۔ وہ اوپر دیکھتا جب رفیق اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر زور سے ہنسا تھا۔ تبھی کوئی نسوانی غصے سے بھرپور آواز سنائی دی تھی، ابا دیکھ، آپ نے میرا نشانہ کتنا اچھا ہے، اگر میں اڑتے جہاز میں مار دوں نا تو وہ بھی اس میں چھید ہو جائے۔ یہ تو پھر معمولی سے آم ہے۔ خود کی تعریف کرتی یہ آواز انہیں بھی ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہاں میری دی، میں جانتا ہوں، لیکن تم یہ بہانے سے سردار سائیں کے آموں کا مار کر ستیہ ناش تو نہیں کرو نا۔ وہ ان کی آواز سن کر باغ کے داہنے طرف پہنچے تھے، جہاں وہ ان کی طرف پشت کیے
گول ہاتھوں میں لیے دوبارہ آموں کا نشانہ لے رہی تھی۔ دین محمد سائیں، یہ نرگو چاچا کی بیٹی نوری ہے، اس کا نشانہ بہت اچھا ہے، رفیق اسے بتاتے ہوئے خود ایک کام کرنے والے کو بلانے پر اندر چلا گیا تھا، لیکن وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ابا 5 آم میں نے مار کر گرائے ہیں، تو وہ 5 آم آپ میرے لیے گھر لے کر آئیے گا۔ وہ شان بے نیازی سے کہتی دوپٹہ درست کرتے ہوئے مڑی تھی اور کسی کو وہیں تھمنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ ایک ٹک اس چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دل دھڑک دھڑک کر اچانک اپنے ہونے کا شور مچانے لگا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ اپنے دل کو ڈھپٹ رہا تھا، مگر دل بھی آج بغیرتیوں کرنے پر اترا ہوا تھا۔ وہ بے نیاز سی اپنے دوپٹے کے ایک کونے سے چہرہ ڈھکے اس کے سامنے سے گزر گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ ایک لمبی سانس لے کر مسکرایا تھا۔ وہ اس کے بعد اپنے دل میں ہلچل مچاتی اس محبت کو محسوس کرتے مہینوں گزار دیے تھے، اور پھر اچانک اسے اپنے سردار سائیں کے کام سے 1 ماہ کے لیے ملک سے باہر جانا پڑا تھا۔ جب وہ واپس لوٹ کر آیا تو اس کی خاموش ایک طرفہ محبت اس کے قدموں میں بین کرتے ہوئے ملی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا تھا اس کی شادی ہو گئی ہے، اس رات وہ بہت رویا تھا، پھر بس اس محبت کو اپنے دل میں دفن کر کے اس کی خوشیوں کی دعا مانگی تھی، لیکن شاید ہر دعا قبولیت کا شرف حاصل کر کے بھی پوری نہیں ہوتی۔ اور جب 1 سال پہلے وہ اپنے باپ کے گھر لوٹ کر آئی اور جو کچھ سننے کو ملا، وہ دین محمد کے خون میں شرارے بھر دیے تھے۔ وہ دن رات ایک کر کے ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد پنچایت میں اشرف کو ذلیل و خوار کروا کر اسے جیل بھیجنے سے پہلے نوری کو اس سے چھٹکارا دلوا دیا تھا، لیکن آج سردار اون عباس جعفری کے اشارے پر وہ ایک بار پھر اس کی تکلیف کو خود پر محسوس کرتے ہوئے ایک فیصلے پر پہنچتے ہی پرسکون ہوا تھا۔ اب اسے اپنی محبت کو اپنی دسترس میں لانے کا انتظار تھا، جو جلد ہی پورا ہونے والا تھا۔ وہ رات 9 بجے حویلی میں داخل ہوا تھا اور گاڑی سے نکل کر جیسے ہی باہر جانے لگا تھا، ویسے ہی دین محمد سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ دین محمد، اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ کل تک ہم تمہارے رشتہ لے کر جائیں گے۔ وہ دین محمد کو سامنے کھڑے دیکھ کر اپنے ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے چڑھایا تھا۔ سردار سائیں، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اسے لان میں فوارے کے پاس پھولوں سے بنی ٹوکری کے پاس اشارہ دیا تھا۔ وہ حیران ہوتے آگے بڑھ کر ٹوکری کے پاس پہنچ کر اس میں رکھے کارڈ کو اٹھایا تھا۔ اس کارڈ کے ساتھ ہی گلاب کی کلی بھی رکھی ہوئی تھی۔ گلاب کی کلی ہاتھ میں لیتے تجسس سے کارڈ کو کھولا تھا، نظر چاروں طرف دوڑائی تھی، لیکن اب دین محمد کے ساتھ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میرا ہاتھ ہاتھوں میں لے کے چلے، مہربانی تیری آہٹ پہ دل کا دریچہ کھلے، میں دیوانی تیری، آپ کی دھڑکن سائیں۔ کارڈ پر لکھی تحریر اسے آنکھیں واہ کرتے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ اپنی دھڑکن سائیں کی اس حرکت پر بے اختیار مسکرایا تھا۔ اس نے غور کیا تو معلوم ہوا گلاب کی پتیوں سے آگے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے دباتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ تھوڑا آگے چل کر پھر اس سے بالکل ویسے ہی پھولوں کی ٹوکری ملی، جس میں اب 2 گلابوں کی کلیوں کے ساتھ ایک کارڈ رکھا ہوا تھا۔ ایک بار پھر تجسس ہوا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں کلی کو لیے دوسرے سے کارڈ کھولا تھا، اور پھر بس دل بے اختیار زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کا کارڈ پر سے کتنے پل تک نظریں ہٹا ہی نہیں سکا تھا۔ لفظ تھے یا دل کے بول؟ تو بہاروں کی خوشبو بھری شام ہے، میں ستارہ تیرا، زندگی کی ضمانت تیرا نام ہے، تو سہارا میرا، آپ کی دھڑکن سائیں۔ وہ ان لفظوں پر اپنے انابی لب رکھتے ہوئے بے ساختہ چوما تھا، اور پھر خود ہی دل کھول کر ہنسا تھا۔ میری دھڑکن سائیں، وہ آگے بڑھتے ہوئے ایک بے ساختہ بڑبڑایا تھا۔ لان کے پچھلے والے حصے میں آ کر وہ سامنے دیکھتے انجانے کتنے پل تک نظریں نہیں ہٹا سکا تھا۔ سامنے پھولوں سے راہ گزر بنائی گئی تھی، اس کے بعد چاروں پھولوں سے سجے ستون کے بیچ میں ایک ٹیبل تھا اور 2 کرسیاں تھیں۔ پوری تھیم ہی میرون اور سفید تھی۔ یہ سب کرنے والی کو نظروں سے ڈھونڈا تھا، لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے اس کی خوشبو محسوس ہوئی تھی، اور ساتھ ہی اس کی بے حد خوبصورت مترنم آواز اس کے کانوں میں رس گھولتے ہوئے دل کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کیا تھا۔ تو چلا تو ستارے بھی چلنے لگے آنسوؤں کی طرح، خواب پہ خواب جلنے لگے آرزو کی طرح، تیری منزل بنے میرا ہر راستہ، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا۔ وہ گنگناتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، ہاتھوں میں ویسا ہی گلاب کی کلی کا گلدستہ لیے جو اون کو ٹوکریوں سے ملا تھا۔ میرون فراک پہنے، اس پر ہم رنگ دوپٹہ لیے، چہرے پر ہلکا میک اپ کیے، وہ سجی سنوری سیدھا اس کے دل میں ہلچل مچا گئی تھی۔ وہ اس کے گلدستے سمیت بڑے ہاتھوں کو نرمی سے پکڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے میں زور سے بیچا تھا۔ وہ اسے اپنی طرف محویت سے دیکھتے ہوئے پا کر پہلے ہی پگھل رہی تھی،
اور اب اس کی کشادہ پیشانی سے لگے خود کی اور اس کی دھڑکنیں شمار کر رہی تھی۔ معلوم ہے ان 2 کارڈوں میں مجھے سب سے زیادہ کیا پسند آیا؟ آپ کی دھڑکن سائیں۔ یہ لفظ اس دل میں ہلچل مچاتے ہوئے مجھے وہ سکون دیا ہے جو میں آپ کو لفظوں میں بتانے سے قاصر ہوں، لیکن اپنے عمل سے ضرور بتا سکتا ہوں میری دھڑکن سائیں۔ وہ میری دھڑکن سائیں لفظ پر زور دیتے ہوئے اپنے سینے سے اس کے چہرے کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے ہوئے اس کی پیشانی پر جھکتے اپنے دہتے ہوئے لب شدت سے رکھے تھے۔ میں وہ لفظ آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے خواہش کر رہا تھا۔ وہ بھلا سردار سائیں خواہش کریں اور ان کی سردارنی سائیں پوری نہ کرے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ بغور اس کا شرمایا لال سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آپ کی دھڑکن سائیں، وہ سرگوشی نما آواز میں شرماتے ہوئے کہتی اس کے سینے میں سر چھپانے لگی تھی۔ وہ جانے کتنے پل تک آنکھیں بند کیے اس لفظ کو محسوس کرتا رہا تھا۔ پھر کہیں دھڑکن سائیں، وہ باخدا ہوا مغرور سردار سائیں سے چھچورے سردار سائیں تو نہ بنے۔ وہ اس کے سینے پر مکے مارتی اسے کہکا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہاں میں مغرور ہی کب تھا جو اب چھچورے کا لقب مل رہا ہے۔ وہ دل کھول کر ہنستے ہوئے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں سمیٹ کر اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے ٹیبل کے پاس لے کر آنے لگا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اتاریں مجھے۔ وہ اس کے کندھے پر پڑی چادر کو مٹھیوں میں جھکڑتے ہوئے چیخی تھی۔ شرم سے چہرہ گل سرخ انگارا ہوا تھا۔ ایسے کیسے؟ کچھ محنت آپ نے کی تو کچھ پر میرا بھی حق ہے۔ وہ گردن جھکا کر اپنے بازوؤں کو اٹھاتے ہوئے بے ساختہ اس کی چھوٹی سی ناک چومی تھی۔ ویسے یہ سب کیا تھا؟ وہ اس کے جھجک دور کرنے کے لیے سوال بدل گیا تھا۔ دین محمد کی مدد سے۔ ویسے کہیں انہوں نے آپ کو بتا تو نہیں دیا تھا؟ وہ اسے کرسی پر بیٹھا رہا تھا جب وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، اس نے مجھے بالکل خبر نہیں ہونے دی۔ ویسے آج ایک بات بتاؤں، دین محمد بہت اچھا رازدار اور وفادار ساتھی، پرخلوص دوست ہے۔ اور وہ اب اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اپنی سردارنی سائیں کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ڈنر کرنے کے بعد وہیں رکھے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے اسے بھی خود میں سمیٹتے ہوئے لٹایا تھا۔ وہ بلش کرتے ہوئے اسے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ بار بار بس اس کا منموہنا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ کیوٹ سائیں، کیا آپ مجھے ڈھونڈتے تھے؟ ہمیشہ اس کے ذہن میں گونجتا سوال آج زبان پر آیا تھا۔ ہاں، میری زندگی اور میری انا بھی مجھ سے دور چلی گئی تھی، پھر میں کیسے نہیں ڈھونڈتا، لیکن ہمیشہ خالی ہاتھ رہا۔ وہ اس کے پیشانی سے بال پیچھے کرتے اس کی دل کی خلش کو دور کیا تھا۔ وہ اس کے شیو پر ہاتھ پھیرتی اس کی باتیں سنتی مسکرائی تھی، جب اچانک اسے کچھ یاد آتے ہی چہرے کے تاثرات بدلے۔ وہ غصے سے خونخوار تیور لیے اس کی شیو پر ہی چٹکی کاٹ کر بدلہ لیا تھا۔ دھڑکن سائیں، اب کیا خطا سردرد ہو گئی مجھ سے جو یوں آپ تشدد پر اتر آئی ہیں؟ وہ اس کی انہی انگلیوں کو پکڑتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ آپ کسی چڑیل سے دوسری شادی کرنے والے تھے، اگر میں نہیں آتی۔ وہ اپنے کھڑوس سردار سائیں کو دیکھتے شکوہ کیا تھا۔ آنکھیں بے اختیار نم ہو گئی تھیں۔ ہونٹوں پر تیرے شکوے کا زور ہے، پر یہ نگاہیں کہتی کچھ اور ہے۔ وہ بے ساختہ گنگنایا تھا، لیکن پھر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ ورنہ وہ یوں ہی پریشان رہتی نہیں سردارنی سائیں، یہی ایک طریقہ تھا آپ کو اپنے قریب لانے کا، لیکن آپ کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سردار اون عباس جعفری کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ وہ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا، اور وہ جو مجھ سے بات تو دور مجھے دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ اس کا کیا دوسرا شکوہ حاضر تھا؟ اب وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ کس نے کہا میں آپ کو نہیں دیکھتا تھا؟ میں آپ کو چوری چوری دیکھتا رہتا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر آنکھیں واں کیے اسے دیکھ رہی تھی، پھر بات سمجھ آنے پر کہکا لگا کر ہنسی تھی، جس سے اس کے گالوں پر پڑتے ڈمپل اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ وہ بے اختیار جھکتے ان پر اپنے لب رکھے تھے۔ ماہم کی بولتی وہیں بند ہو گئی تھی، لیکن اس بات کے ساتھ ہی اسے اپنا رویہ اور اس کا گولی لگنا یاد آیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی، آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اسے اس طرح اچانک بیٹھتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا دھڑکن سائیں؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ میں نے آپ کو اس دن بہت ہرٹ کیا تھا نا؟ بہت بری ہوں نا؟ بالکل بھی اچھی نہیں ہوں نا؟ مجھے معاف کر دیں۔ وہ بے ساختہ روتے ہوئے اپنے کانوں کی لو کو پکڑتے ہوئے اسے ساکت بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ خبردار دھڑکن سائیں، اگر آپ نے آگے ایک لفظ بھی معافی کا مانگا تو… وہ دھاڑتے ہوئے جھپٹ کر اس کے ہاتھوں کو خون کی لوؤں پر سے ہٹایا تھا۔ وہ اس کے دھاڑنے پر سہم سی گئی تھی، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا کرنے چلی تھیں آپ؟ ہاں، میرا دل نوچنے چلی تھیں۔ وہ اس کا رویا رویا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر نرم پڑتے ہاتھ بڑھا کر اسے خود میں بیچا تھا۔ وہ اس کے گرد حصار باندھتے پرسکون ہوئی تھی۔ اون اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے آج ہر شکوہ شکایت دور کرنے کی سوچ رہا تھا۔ آپ حق پر تھیں،
میں ہی جلد بازی کر گیا تھا شاید، کیونکہ مجھے آپ چاہیے تھی، مجھے میری دھڑکن سائیں چاہیے تھی۔ یہ تنہائی زہر کی طرح میری رگوں کو کاٹ رہی تھی۔ میری دھڑکن سائیں، وہ سرگوشی نما آواز میں کہتے ہوئے اسے بازو میں بھرے پچھلی سیٹ سے اپنے روم میں لا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتے اس کے ہر انداز کو دل میں اتار رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بیچے ہوئے تھی۔ اون عباس جعفری اپنی آخری سانس تک صرف ماہم اون عباس جعفری کا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو نرمی سے چھڑوائے اٹھنا چاہا جب وہ اس کے ہاتھوں کو زور سے پکڑتے ہوئے اسے جانے سے روکا تھا۔ اس کی صدا پر وہ مسکرایا تھا۔ دھڑکن سائیں، آپ رک رہی ہیں؟ مجھے تو کیا اجازت ہے کہ آپ کی دھڑکنوں میں بس جاؤں؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا۔ وہ اس کی بات سمجھتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا اور وہ اپنی دھڑکن سائیں کو خود میں سمیٹ گیا تھا۔ جاری ہے۔